آج کی اس کہانی میں ایک ایسے ظالم و جابر نظام کے بارے میں جانکاری دوں گا جو کشمیر میں 100 سال 50 سال پہلے 80 سال پہلے ہوتا تھا۔ دراصل اس نظام کا نام ذیلداری نظام تھا، جس کو ہم کشمیری میں ذیلدار بھی بولتے ہیں۔ کشمیر کی وادیوں میں جہاں قدرت نے اپنے حسن مناظر سے زمین کو آراستہ کیا تھا، وہیں ایک قدیم نظام ذیلداری لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ نظام کسانوں اور عام لوگوں کے لیے ظلم کا نشان بن چکا تھا، جہاں ذیلداروں کی طاقت بے پناہ تھی اور ان کے ظلم کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ذیلداری نظام کے تحت زمین کو مختلف ضلع میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر ضلع کا ایک ذیلدار ہوتا تھا جو زمین کی ملکیت، ٹیکس وصولی اور انتظامیہ کے تمام معاملات میں اختیار رکھتا تھا۔ یہ ذیلدار اکثر طاقتور جاگیردار ہوتے تھے جو بے رحمی سے کسانوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور جو انکار کرتا تھا اس پر ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ شہزاد ایک ایسا بے بس اور لاچار کسان ہے۔ آج کی اس کہانی میں اسی کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں بتاؤں گا۔ شہزاد ایک کسان تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا گزر بسر محنت سے زمین جوت کر اور فصلیں اگا کر ہوتا تھا، مگر ہر سال اس کے حصے کی فصل کا ایک بڑا حصہ ذیلدار کے ہاتھوں میں چلا جاتا تھا۔ ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ تھی کہ کسانوں کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اگر کسی کسان نے ذیلدار کو مطالبہ ٹیکس نہیں دیا، یعنی اگر کسی کسان نے کبھی بھی ذیلدار کو 1 سال کا ٹیکس نہیں دیا تو اس کی زمین سب سے پہلے اس کی زمین چھین لی جاتی تھی یا اس کو بہت سخت سزا دی جاتی تھی۔ یہ شہزاد کا ایک بھائی تھا جس کا نام امجد تھا۔ ایک سال اس قدر پریشان تھا کہ وہ اپنی زمین کا ٹیکس نہیں بھر سکا۔ اس نے سردار ذیلدار سے مزید وقت کی درخواست کی، لیکن اس جابر ذیلدار نے کیا کیا؟ اس کی درخواست کو رد کیا۔ اس کے برعکس ذیلدار نے غصے میں آ کر امجد کو گاؤں کے چوراہے پر پبلک کے سامنے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ امجد کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ چند دنوں میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کا بیچارے کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے خاندان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکا۔ شہزاد کا دل یہ دیکھ کر بہت ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کا بھائی اس کے سامنے پٹ گیا گاؤں کے سامنے چوراہے پہ، اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ مگر وہ بیچارہ جانتا تھا کہ اب وہ خاموش، اس نے کیا سوچا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، اتنا ظلم نہیں سہوں گا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے کسانوں سے بات کی اور انہیں بتایا کہ یہ ذیلداری نظام کے جبر ظلم کے خلاف ہم ایک جٹ ہو جائے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ کسانوں نے اپنی زمینوں اور عزت کو بچانے کے لیے اب کیا کیا؟ شہزاد کا ساتھ دیا اور بغاوت کا فیصلہ کیا۔ ایک رات کی بات ہے، جب وادی میں سرد ہوا چل رہی تھی تو شہزاد اور دوسرے کسانوں نے کیا کر دیا؟ محل پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے آئے اور ان کا مقصد صرف ذیلداری نظام کو ختم کرنا تھا، کیونکہ جو صدیوں سے ان کی زندگیوں کا حصہ بنا ہوا تھا، صدیوں سے ان پر ظلم کرتا تھا۔ ذیلدار کو اس بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ کسانوں نے اپنے حقوق حاصل کیے اور زمین پر انصاف قائم کرنے کا عہد کیا۔ ذیلداری نظام کی ظلمت ختم ہوئی، مگر شہزاد اور اس کے ساتھی کبھی نہ بھولیں گے کہ اس آزادی کے لیے انہیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ دراصل یہ کہانی ایک فکشس سٹوری ہے، مگر جو سسٹم کے بارے میں نے بتایا، ذیلداری سسٹم کے بارے میں، وہ سچ میں کشمیر میں تھا۔ یہ اتنا ظالم و جابر سسٹم تھا۔ میں نے سنا کہ کہیں پہ کیا ہوتا تھا، اگر کسی کے ذیلدار کے گھر میں کتا بھی مر جاتا تھا تو وہ دوسرے گاؤں والوں کے لوگوں کو بلا کر کیا کرتے تھے؟ بولتے تھے کہ اس کتے کے اوپر رو،
اس کتے کا ماتم مناؤ. اتنا ظلم چلتا تھا کشمیر میں, اتنا جبر تھا. ہم کشمیریوں کو صرف ایک ہی نے نہیں لوٹا ہے, بلکہ جب سے کشمیر کے لوگوں نے ہوش سنبھالا, جیسے کہ میں اگر بتاؤں گا افغان رول کے بارے میں, یا مغل کے بارے میں, انگریزوں کے بارے میں, سکھوں کے بارے میں, جس نے بھی کشمیر پہ حکومت کی اس نے ظلم کیا. اس نے ظلم کی انتہا اتنی کی کہ کشمیری لوگ ٹوٹتے گئے اور اتنے بکھرے کہ ابھی کشمیری لوگ سنبھل نہیں پا رہے ہیں. یہ کہانی سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تک عوام اپنے ظلم و جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تب تک ظالموں کا اقتدار قائم رہتا ہے. مگر احتیاط اور حوصلے سے انسان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی طاقت دیتا ہے. احتیاط اور حوصلہ ہی اس سے ہمیں کام لینا ہے اور وہ ظلم و جبر کا خاتمہ کر سکتا ہے.